بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، جہاں جہاں ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے۔ دوستو، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 3-4 ٹاپکس ہیں جس کے اوپر پہلے بات کر لیں۔ کافی دنوں کے بعد کل آفیسرز کلب میں چکر لگا، جہاں پہ ہمارے جو چند دوست جو کہ بیوروکریسی سے بھی بلانگ کرتے ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت ہوئی، موجودہ سیاسی صورتحال پہ بھی ان سے بات چیت ہوئی۔ تو کچھ باتیں جو ان کے منہ سے سن کے میں کافی حیران بھی رہ گیا اور مجھے یقین بھی آ گیا کہ نون لیگ فیک نیوز پھیلانے میں اور پروپیگنڈا کرنے میں کتنی ماہر ہے، اور ان کے پروپیگنڈا سے صرف ایک عام پاکستانی، ایک عام شہری ہی متاثر نہیں ہوتا، بلکہ جو ہائیلی ایجوکیٹڈ اور سیولائزڈ اور ایجوکیٹڈ لٹریٹ کلاس ہے وہ بھی ان سے بین اسی طرح ہی متاثر ہوتی ہے۔ تو ہمارے ایک دوست جن کا تعلق منڈی بہاؤالدین کے علاقے سے ہے، بڑی سیاسی طور پہ جانی پہچانی ایک فیملی ہے، خاندان ہے ان کا، ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ مل گیا ہے نواز شریف، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کو، اور اسی اشارے ہی کی بدولت ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر متحرک ہوئے ہیں اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ ملتے ہی تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر اشارے، بغیر اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے یہ لوگ، یہ سیاسی شخصیات ایک دفعہ پھر میدان سیاست میں سرگرم ہو جائیں۔ تو دوسری ایک اور دوست نے بڑی اہم ایک بات کی، انہوں نے کہا جی کہ جو اس وقت پی ڈی ایم کی مرکزی قیادت ہے ان کے کیمپ میں جو ایک دو باتیں جو ڈسکس ہو رہی ہیں اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی نوبت ہی نہ آئے، تحریک عدم اعتماد کے پہ رائے شماری کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو جب میں نے ان سے یہ بات کی کہ پوچھا ان سے یہ کوشچن کیا کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو کہ جمع ہو چکی ہے، جس پہ حکومتی فریق اور جو اپوزیشن ہے اتنی متحرک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اس غبارے میں جو ہوا بھری گئی ہے اس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے اس پہ ہو سکتا ہے رائے شماری کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو دوستو میری نظر میں صرف دو ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جو کہ آئین کے تحت ہوں، جو کہ قانونی بھی ہو اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یا تو وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب خود اسمبلیز توڑ دیں، خود نئے عام انتخابات کا اعلان کر دیں، تو تب یہ ایک صورت ہے جس میں عدم اعتماد پہ، تحریک عدم اعتماد پہ رائے شماری کی نوبت نہ آئے۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اپوزیشن اور پی ڈی ایم جنہوں نے یہ تحریک عدم اعتماد جمع کرائی ہے وہ اس تحریک عدم اعتماد کو واپس لے لیں۔ تو دوستو یہی دو قانونی اور آئینی راستے ہیں جن پہ رہتے ہوئے، جن کو فالو کرتے ہوئے تحریک عدم اعتماد پہ رائے شماری کی نوبت نہ آئے۔ اور اس کے علاوہ اگر غیر آئینی جو راستے ہیں یا جو کہ غیر قانونی راستے ہیں، یا اس کے علاوہ جو صورتحال پیش آ سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ملک میں ایمرجنسی نافذ ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ مارشل لا آ جائے۔ اور میرا نہیں خیال کہ جس دوراہے پہ، جس چوراہے پہ آج پاکستان کراس روڈ پہ کھڑا ہے وہاں پہ ان میں سے کسی بھی صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے اپنے اندازے کے مطابق نہ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کسی بھی صورت میں تحریک عدم اعتماد پہ رائے شماری سے پہلے خود ہی اسمبلی توڑ سکتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ جو عمران خان صاحب کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ ایک بار جس چیز کا فیصلہ کر لیں تو اس کو چینج کرنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اپوزیشن بھی تحریک عدم اعتماد کو واپس لے، اس کے بھی چانس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو ابھی جو سٹیل میٹ جا رہی ہے، جو دونوں طرف سے فریقین جو آمنے سامنے کھڑے ہیں، میرا خیال اسی سینیریو کو، اسی صورتحال کو ابھی مزید کچھ دن اور لگیں گے، اسپیشلی جب تک
काफ लीग अपना वजन किसी एक फरीक के पलड़े में नहीं डालती। तो अगली जो बात है वो ये है कि फजल रहमान साहब भी जो है उन्होंने अपने तमाम जो वर्कर्स हैं उनको कहा है कि 23 मार्च को इस्लामाबाद में कोई दाखिल ना हो। चूँकि आपको पता है कि जनाब इमरान खान साहब की राबता मुहिम के सिलसिले में जो 27 मार्च को डी चौक पे एक जलसा-ए-आम करने का इशारा दिया हुआ है पीटीआई ने, जो कि एक बहुत बड़ा जलसा-ए-आम होने जा रहा है, तो उसके पेश नज़र उसको ज़हन में रखते हुए उसके असर को ज़ायल न्यूट्रलाइज़ करने के लिए फजलुर रहमान, नून लीग और जो दीगर अपोजिशन की पीडीएम की जमातें हैं उन्होंने अपने वर्कर्स को भी इस्लामाबाद आने की कॉल दी थी। लेकिन चौधरी शुजात साहब और वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब ने ये तंबीह की थी कि ऐसा ना हो कि ये सारा जमहूरी निज़ाम ही डीरेल हो जाए और ये सारा सिस्टम ही लपेट हो जाए। तो शायद इस बात को ज़हन में रखते हुए मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने जो फॉलोअर्स हैं, अपने जो पार्टी ओहदेदारान हैं, कारकुनान हैं, उनको ये बताया हुआ है कि वो 23 तारीख को इस्लामाबाद में एंटर ना हो। तो बाकी दोस्तों बात ये है कि फेक न्यूज़ फैलाने में नून लीग का कोई सानी नहीं है, नून लीग का कोई मुकाबला नहीं है। सिर्फ आज की बात नहीं है, जब से नून लीग की इब्तिदा हुई है तब से फेक न्यूज़ फैलाने में, सियासी तौर पे प्रोपेगेंडा करने में नून लीग का कोई मुकाबला नहीं है। और ना सिर्फ इसमें उन्होंने आज के दौर की आप बात करें, बल्कि गुज़श्ता जितनी भी अखबार हैं उसमें आपको पता होगा कि पीपल्स पार्टी की जो लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, उन्होंने भी इस मामले में उनकी किरदार कशी के मामले में क्या कुछ उनको नहीं सहना पड़ा। तो एक और इसके साथ ही न्यूज़ थी कि शीर साहब ने कल लम्स का दौरा किया और उस दौरे में उन्होंने तलबा से कई सवालात का जवाब दिया, उनसे एक इंटरेक्शन किया। तो उसमें एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया, एक स्टूडेंट ने उनसे सवाल किया कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब असेंबलीज़ तोड़ सकते हैं? तो उस सूरत में उस सवाल के जवाब में चीफ साहब ने ये बात कही कि जो लोग इमरान खान साहब को जानते हैं, उनको पता है कि वो ये काम कभी नहीं कर सकते और कोई भी गैर जमहूरी तरीका वो इख्तियार नहीं करेंगे। हालांकि असम्बलीज तोड़ने का एक रास्ता आईनी तौर पे मौजूद है, लेकिन उनका कहना था कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान खान साहब को जानते हैं, उनको पता है कि वो ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। और इसी ज़िम्न में हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं अनवार मोदी, उन्होंने भी ट्विटर पे आके एक मैसेज उन्होंने शेयर किया, स्टेटस अपडेट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इसी बात का उन्होंने हवाला दिया कि चीफ साहब की जो जब स्टूडेंट से लम्स में इंटरेक्शन हुई तो उनसे ये सवाल किया गया। तो आज इमरान खान साहब की राबता मुहिम के सिलसिले में, अवामी राबता मुहिम के सिलसिले में एक अहम जलसा होने जा रहा है सवात में, जिसकी तैयारियां अरूज पे है और बिल्कुल पंडाल भी सज गया, लोगों की आमद का सिलसिला भी जारी है और कयास यही है, खबरें यही है कि ये जलसा भी बहुत बड़ा साबित होगा। तो आज नैब की तरफ से भी एक बड़ा अहम बयान आया है, जिसमें कल ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि नैब अनकरीब आज या कल मोनूस इलाही को गिरफ्तार करने जा रही है। तो उसके जवाब में, इन फेक न्यूज़ के जवाब में, प्रोपेगेंडा के जवाब में नैब के तर्जुमान ने आज वाज़ह तौर पे कैटेगोरिकली स्टेट किया है कि नैब का कतन कोई इरादा नहीं है मोनूस इलाही साहब को गिरफ्तार करने का, और ना ही उनके ऊपर कोई पेंडिंग तहकीकात हो रही है, ना ही कोई केस है कि जिसमें मोनूस इलाही साहब को गिरफ्तार किया जा सके। और दूसरी तरफ मोनूस इलाही साहब ने भी कल वज़ीर दिफा जनाब परवेज़ खटक साहब के बयान के जवाब में उन्होंने कहा था, बयान उनका ये था कि मोनूस इलाही और काफ लीग के मुतालिक उन्होंने कुछ बातें की थी, कुछ बयान दिया था उन्होंने। एक अखबार ने उनके इस बयान को, मुबैना बयान को कोट किया था। तो मोनूस इलाही साहब ने परवेज़ खटक साहब से वजाहत तलब की थी,
جس پہ پرویز خٹک صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات قطن نہیں کی، یہ بات من گھڑت ہے اور ان کی طرف سے ان پہ الزام ہے، ایک فیک نیوز پھیلائی گئی تھی۔ اور دوسری طرف جناب آج لاہور میں وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کی تصاویر کے ساتھ پینافلیکس آویزاں کیے جا رہے ہیں بہت سی سڑکوں پہ، نہ صرف گلبرگ میں بلکہ گلبرگ کے جو ملحقہ دوسرے علاقے ہیں ان کی مین روڈز پہ آج پینافلیکس صبح نظر آئے، جس پہ لکھا تھا کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی وزارت اعلیٰ مبارک ہو، اور ان کے سپورٹرز اور کارکنان کی طرف سے پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بننے کے پوسٹرز اور پینافلیکس پہلے ہی آویزاں کر دیے گئے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی کل مہرین بخاری کے ایک پروگرام میں جس میں انہوں نے پرویز الہی صاحب سے انٹرویو کیا تھا، اس کی بھی باتیں اکثر آج گردش کرتی رہی ہیں، اور رات بھی جب ہم آفیسرز کلب میں جمع تھے تو ان کے بیان پہ کافی لے دے ہوئی، اور جو نون لیگ کے سپورٹرز اور حامیان تھے ان کا ایک اپنا نقطہ نظر تھا، ایک خاص نون لیگ کی اینک سے انہوں نے ہر بیان کو اس کا موازنہ کیا، اس کو جھانچا۔ تو پرویز الہی صاحب نے مہرین بخاری سے بات کرتے ہوئے ایک دو باتیں کی ہیں جی، کہ ہمیں جو بھی وزارت اعلیٰ کی آفر دے گا ہم اس کے ساتھ اپنا وزن ڈال دیں گے، اسی پلڑے میں ان کا وزن ڈال دیں گے، چاہے اگر نون لیگ نے پیپلز پارٹی نے ہمیں وزارت اعلیٰ کی پہلے ہی یقین دہانی کرائی ہے، تو ہم اب حکومت کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کو وزارت اعلیٰ کی آفر کرتے ہیں یا نہیں، اور جب تک وزیر اعظم صاحب حکومت کی جانب سے وزارت اعلیٰ کی آفر نہیں ہوتی تو تب تک ہم دیکھو کی پالیسی پر ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ابھی تک کی کچھ اہم چیزیں جن پہ میں نے آج آپ سے بات کرنی تھی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ شیئر لائک کیجئے، دوستوں سے شیئر کیجئے۔ کوئی ایسی آپ کی تجاویز ہوں، مشورے ہوں جو کہ آپ کو ہماری بہتری، اس چینل کی بہتری کے لیے شیئر کرنا ہو، تو پلیز ان مشوروں کو، ان باتوں کو، ان تجاویز کو ہم تک ضرور پہنچائیے، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ عمران جامی کو ابھی اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔